اس دنیا میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی زمین پر نہیں گرتی۔ ماں انہی دعاؤں میں سے ایک ہے۔ وہ ماں جس نے ہمیں 9 مہینے اپنے وجود میں رکھا، درد سہا مگر کبھی شکایت نہ کی، راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے بخار میں اپنے ہاتھ رکھے، اور دن میں اپنی تھکن کو مسکراہٹ میں چھپا لیا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ماں کی آنکھوں میں نیند کیوں کم ہوتی جا رہی ہے، یا اس کے بال وقت سے پہلے سفید کیوں ہو گئے؟ یہ وہ قربانیاں تھیں جو اس نے خاموشی سے ہماری خوشیوں پر لٹا دیں۔ جب ہم اسکول جاتے تھے تو ماں کی دعا ہمارے بستے میں رکھی ہوتی تھی، اور جب ہم گھر سے باہر نکلتے تو ماں کی نظر ہماری حفاظت بن گئی۔ ہم بڑے ہوتے گئے، ہماری دنیا بدل گئی، دوست، کام، موبائل، مصروفیات، اور ماں کہیں پیچھے اکیلی رہ گئی۔ وہ ماں جو اب بھی دروازے کی آہٹ پر چونک جاتی ہے، جو اب بھی فون کی گھنٹی سن کر سب سے پہلے ہمارا نام لیتی ہے۔ اسلام میں ہمیں سکھایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی اس جنت کی قدر کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق ماں کا ہے، 3 بار ماں اور چوتھی بار باپ۔ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو کتنی عظمت دی ہے۔ اگر آج آپ کی ماں زندہ ہے تو یہ وقت ہے اس کا ہاتھ تھامنے کا، اس کے آنسو پونجنے کا، اور اسے یہ احساس دلانے کا کہ وہ اکیلی نہیں۔ اور اگر آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو یاد رکھیں، ماں مر کر بھی اولاد کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کے لیے ایک دعا، ایک صدقہ اور ایک نیکی اس کے درجات بلند کر سکتی ہے۔ کبھی قبرستان جا کر خاموشی سے یہ کہہ دیجئے، امی میں آج بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ یقین کیجئے یہ الفاظ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، دنیا کی ہر محبت کسی نہ کسی شرط کے ساتھ ہوتی ہے، مگر ماں کی محبت بے شرط ہوتی ہے۔